اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ حیات امین، سوانح مولانا امین احسن اصلاحی، قسط نمبر 24۔ صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے۔ اس کے بعد ڈاکٹر منصور الحمید نے دریافت کیا کہ آپ پہلے ہی مولانا مودودی سے بہت سے معاملات میں اختلاف رکھتے تھے اور اس کے باوجود جماعت میں شامل رہے، لیکن اس دفعہ آپ نے فوری طور پر استعفیٰ دے دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ تب مولانا نے اس فوری وجہ کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جس نے انہیں غضبناک کر دیا تھا۔ مولانا مودودی صاحب نے ایک خط چودھری غلام محمد صاحب کو لکھا اور اس میں میرے متعلق یہ لکھا کہ میں نے جتنی ناز برداری مولانا اصلاحی کی ہے اتنی کسی اور کی نہیں کی، لیکن کچھ عرصے سے مولانا کا یہ رویہ ہے کہ وہ میرے خاص احباب پر برابر دل شکن فقرے کستے رہتے ہیں۔ اس خط کو مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مولانا مودودی صاحب نے اس کی ایک نقل مجھے بھی بھیج دی۔ اسے پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے استعفیٰ دینے میں دیر لگائی ہے، چنانچہ میں نے استعفیٰ لکھا اور اس خط کے جواب میں یہ بھی لکھا کہ اگر آپ نے نازبرداری ایسے شخص کی جو اس کا اہل نہیں تھا تو آپ اپنے آپ کو کوسیے، اور اگر وہ اس کا اہل تھا تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اس لیے اس نازبرداری کو جتلا کر مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں اس کے بدلے میں ضمیر فروشی کروں گا۔ سہ ماہی تدبر، اپریل 1998، 53۔ اوپر کے اقتباسات میں بہت سے ایسے حقائق کی طرف مولانا اصلاحی نے محض اشارے کیے ہیں۔ اس اجمالی گفتگو کی وضاحت یہاں ضروری محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ جائزہ کمیٹی کے ارکان، جن کا شمار جماعت کے انتہائی سینئر لوگوں میں ہوتا تھا اور جن کا انتخاب خود مولانا مودودی کی رضامندی سے ہوا تھا، ان کی کردار کشی کی گئی، لیکن اس ایک لفظ سے اس سنگینی کا احساس واضح نہیں ہوتا جو اس وقت جماعت کی فضا میں پائی جاتی تھی۔ لیکن جائزہ کمیٹی کے ساتھ تلخ رویوں کی داستان کو مولانا نے اپنے اس خط میں ان الفاظ میں بیان کیا۔ آپ نے جائزہ کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں جو روش اختیار کی وہ ابتدائی سے ارکان شورا کے سامنے اس نوعیت سے آئی کہ یہ جماعت کی بالکل یکرخی تصویر ہے۔ اس میں حدود کار سے تجاوز کیا گیا ہے، اس میں جماعت میں پھیلی ہوئی گندگیوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے جس کے سبب سے یہ غلاظت کے ایک ٹوکرے کی شکل میں نظر آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جماعت کے بزرگ اراکین پر ان تلخ اور غیر منصفانہ رویوں کا کیا اثر ہوا؟ اس حوالے سے مولانا نے لکھا، سلطان صاحب یعنی حکیم سلطان احمد اصلاحی کو تقریر کرتے وقت میں نے پہلی بار جماعت کی حالت پر پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا اور ان کے رونے نے بہتوں کو رلایا۔ غازی صاحب اس قدر روئے کہ اسی حالت میں ان پر دل کا دورہ پڑا اور ان پر تشنج کے ایسے سخت دورے پڑے کہ ہم ان کی زندگی ہی سے مایوس ہو گئے۔ شب کے 12 بجے ڈاکٹر کو بلانا پڑا۔ یہ ماجرا شورا کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا۔ میری اور میری طرح شورا کے اکثر ارکان کی رائے یہی تھی کہ یہ تاثر اس صورتحال کا پیدا کرتا ہے جو جائزہ کمیٹی کی رپورٹ سے سامنے آئی تھی، لیکن آپ کے فرمانے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا منہ بند کرنے کے لیے ایک ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا یا حقیقت؟ مولانا کے مزاج کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ مولانا کا وقتی غصہ تھا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک نئے دستور کے تحت امیر جماعت کو جو اختیارات مل چکے تھے وہ نری آمریت تھی۔ مولانا اصلاحی شورائیت کا جو تصور رکھتے تھے وہ مولانا مودودی کے تصور سے خاصا مختلف تھا۔ اس بات کا اظہار انہوں نے کئی مرتبہ اپنے احباب کے ساتھ کیا۔ ایسے ہی کسی موقع پر انہوں نے جو اظہار خیال کیا اسے ان کے سب سے سینئر ترین شاگرد جناب خالد مسعود صاحب حیات رسول امی نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ اپنی آمریت قائم کرنے کے لیے انہوں نے دستور اور نظام جماعت کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جائزہ کمیٹی کے خلاف غیر اخلاقی اور غیر دستوری اقدام سے انہوں نے جماعت میں بحران پیدا کر دیا، اور جب اس کے خلاف آواز بلند کی گئی تو انہوں نے معترضین کی کردار کشی کے ساتھ ساتھ یہ اصول بھی پیش کر دیا کہ نظریاتی حکمت اور ہوتی ہے، عملی حکمت اور۔ اسلام میں امیر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ دین کے نفاذ میں اسے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ اس کے لیے بعض اصولوں کو وہ قربان بھی کر سکتا ہے۔ ان تجربات سے گزرنے کے بعد میں کس مقصد کے لیے جماعت میں پڑا رہتا؟ میں نہ تو انقلاب قیادت کے نعرے کو اسلام سمجھتا ہوں
اور نہ ووٹ حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ کو اصلاح معاشرہ کا واسطہ۔ جماعت کا موجودہ دستور میرے نزدیک شورائی ہے، نہ جمہوری، یعنی جماعت سے وابستگی کی لے دے کے صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اس جماعت میں بہت سے نیک دل اور خدا ترس مسلمان شامل ہیں۔ جماعت کی یہ چیز میری نگاہوں میں بڑی قابل قدر ہے۔ میں ان سب بھائیوں سے محبت کرتا اور ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، لیکن اس محبت اور دعا گوئی کے لیے میرا جماعت کے ساتھ بندھے رہنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ یہ خدمت میں باہر رہ کر بھی انجام دیتا رہوں گا۔ خود مولانا اصلاحی نے ان حقائق کو اپنے اس خط میں زیادہ شدت سے بیان کیا جو انہوں نے مولانا مودودی کو لکھا تھا۔ میں نے آپ کے مذکورہ نوٹس یعنی جائزہ کمیٹی کو استعفیٰ دینے کا نوٹس، جس کو اس کے مزاج اور انداز کے لحاظ سے ایک فرمان کہنا شاید زیادہ بہتر ہو، گھر پر آ کر دوبارہ پڑھا اور اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا، بار بار غور کیا۔ اس کے بعد بھی میری رائے وہی ہے جو آپ سے زبانی عرض کر چکا ہوں۔ میرے نزدیک آپ کا یہ پورا نوٹس استدلال کے لحاظ سے بالکل غلط، مسالے کے اعتبار سے جماعت کے لیے نہایت مہلک، عدل و انصاف کے لحاظ سے یہ ان کے ابتدائی تقاضوں کے احترام سے بھی خالی ہے، اور دستوری اور آئینی نقطۂ نظر سے تو جب اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ہم جو اسلامی جمہوریت اور شورائیت کی مثال قائم کرنے کا حوصلہ لے کر اٹھے تھے، ابھی اس کی پہلی جھلک بھی ہم کو دیکھنی نصیب نہیں ہوئی کہ ہمارے جی اس سے بھر چکے ہیں کہ ہم اس کی جگہ ایسی فسطائیت کا تجربہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں جس کی نظیر کم از کم ماضی و حاضر میں تو کوئی نہیں مل سکے گی۔ جب میں آپ کے نوٹس کے اس پہلو پر غور کرتا ہوں تو دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلامی جمہوریت اور شورائیت کی شان میں اپنی تحریروں میں ہم اب تک جو قصیدہ خوانیاں کرتے رہے ہیں وہ محض مشق سخن کے طور پر تھیں، یا محض اپنے ملک کے ارباب اقتدار کو ہدف ملامت بنانے کے لیے۔ ورنہ اس اقدام سے پہلے آپ اس سوال پر ضرور غور کریں کہ آپ کے اس اقدام کے بعد اس شورا اور دستور کا کیا حشر ہوگا جس پر ہم نے جماعت کی عمارت کھڑی کی تھی۔ ہم نے اس موضوع کا بہت اختصار سے جائزہ لیا ہے۔ اس کی وجہ یقیناً یہ ہے کہ یہ تاریخ کی بہت ہی تلخ یادیں ہیں۔ جن احباب کو اس کی تفصیل جاننی ہو وہ مولانا کا یہ خط اور دیگر تحریریں ان کے مقالات کی پہلی جلد میں ملاحظہ کر سکتا ہے۔ مولانا کے استعفے کے بعد مولانا مودودی کا رنجیدہ ہونا بالکل فطری امر تھا۔ انہوں نے مولانا کو ایک تفصیلی خط لکھا۔ اس میں انہوں نے لکھا، میری اس رائے کو آپ چاہیں تو غلط کہہ سکتے ہیں، اس کے خلاف دلائل دینے کی آپ کو پوری آزادی ہے، حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس کو جو بدتر سے بدتر معنی چاہیں پہنائیں، مگر آپ یہ الزام مجھ پر نہیں لگا سکتے کہ ایک بدنیتی کی بلی مدتوں سے مجرم ضمیر کے تھیلے میں چھپائے پھرتا رہا تھا اور پہلی مرتبہ اسے موقع تاک کر کوٹ شیر سنگھ میں باہر نکال لایا۔ میں اس رائے کو حق سمجھتا ہوں، ہمیشہ اس کو ظاہر کیا ہے اور تشکیل جماعت کے بعد سے آج تک اس پر عملاً کام کرتا رہا ہوں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ سے جماعت کو چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جماعت میں رہتے ہوئے آپ مجلس شورا کے ذہن کو اس سے مختلف جس رائے کے حق میں بھی ہموار کرنا چاہیں پوری آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مولانا نے اس کے جواب میں لکھا، آپ نے اپنی بلی کی تاریخ پیدائش ناحق بیان کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ میں اس بات سے ناواقف نہیں ہوں کہ یہ بلی آپ کے تھیلے میں روز اول سے موجود ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ تقسیم سے پہلے الہ آباد کی شورا کے اجلاس میں نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ یاد نہ ہو تو مذکورہ شورا کی رودات پڑھ لیجئے۔ اس وقت تو یہ مر نہ سکی، لیکن میں اور جماعت کے دوسرے اہل نظر برابر اس کی فکر میں رہے اور شورا میں اس کی موت و حیات کا مسئلہ بار بار چھیڑتا رہا، یہاں تک کہ تقسیم کے بعد ہم نے جو دستور بنایا اس میں اس کی موت کا آخری فیصلہ ہو گیا۔ واضح رہے کہ جب اس کے قتل کا فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت شرائع شریف، مصلحت زمانہ اور اسلامی جمہوریت سب کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہوا تھا۔ اس کی تائید میں علماء کے فیصلے بھی حاصل کیے گئے تھے اور اہل نظر کی رائیں بھی جمع کی گئی تھیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ آپ اپنے عمل سے وقتاً فوقتاً اس کو زندہ بھی کرتے رہے، لیکن ہمارے دستور نے اس کی زندگی تسلیم نہیں کی۔ اس سلسلے میں جب کبھی آپ نے دستور کی مخالفت کی تو عموماً اپنے اقدامات میں بے بصیرتی کا ثبوت دیا، جس سے جماعت کے اہل الرائے اس بارے میں یکسو ہو گئے کہ یہ بلی مردہ ہی رہے تو اچھا ہے، لیکن آپ پر اس کی موت بڑی شاق تھی۔ آپ اس کو حیات تازہ بخشنے کے لیے برابر بے چین رہے۔ اسی کے عشق میں آپ نے استعفیٰ دیا۔ ماچھی گوٹ میں آپ نے اس کے لیے رازداروں کو خلوت میں بلا کر سازش کی
پھر کوٹ شیر سنگھ میں اس پر مسیحائی کا آخری افسوں پڑا اور یہ واقعی زندہ ہو گئی۔ اب آپ مجھے دعوت دیتے ہیں کہ میں پھر شورا میں آؤں اور اس کے اندر رہ کر اس کو مارنے کی کوشش کروں، تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ ایک بلی برسوں کی محنت سے میں نے ماری، آپ نے وہ پھر زندہ کر دی، اور اب آپ کی مجلس عاملہ نے اس کی رضاعت و پرورش کی ذمہ داری بھی اٹھا لی۔ اب میں پھر اس کو مارنے میں لگوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی اس غربہ کشی ہی کی نظر کر دوں۔ آخر یہ کون سا شریفانہ پیشہ ہے؟ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ مولانا اصلاحی کو جماعت سے علیحدگی کے فیصلے پر بہت سے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی ضمن میں ان سے بہت سے صحافیوں اور ان کے بہی خواہوں نے انٹرویوز کیے۔ سب سے بہترین انٹرویو ڈاکٹر منصور الحمید صاحب نے کیا۔ انہوں نے تمام ممکنہ سوالات تفصیل سے پوچھے۔ اس انٹرویو کے بعض اہم سوالات ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ اس سے ان واقعات کا تفصیلی علم ہوتا ہے جو اس ناخوشگوار واقعے پر منتج ہوئے۔ سوال: کیا مولانا مودودی صاحب کو دستور کے تحت یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ جائزہ کمیٹی کے ارکان سے استعفے کا مطالبہ کر سکیں؟ جواب: مولانا مودودی صاحب نے استعفے کا مطالبہ دستور کے تحت نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ایک مطلق العنانہ حکم تھا، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ چونکہ میں امیر جماعت ہوں، اس لیے مجھ پر یہ عظیم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں جماعت کو کسی سازش کا شکار ہونے سے بچاؤں، اور چونکہ یہ چاروں حضرات ایک نادانستہ سازش کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ یہ حکم وہ دستور کے تحت نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے اسی پر احتجاج کیا تھا کہ یہ حکم دستور ہی کے نہیں، عدل و انصاف کے بھی خلاف ہے۔ ان کے پاس سادہ لو معتقدین یہ کہنے لگے کہ اگر امیر جماعت کسی سے مستعفی ہونے کے لیے کہیں تو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ نے سازش کی ہے اس لیے مستعفی ہو جائیں، تب تو یہ ایک جرم بنتا ہے۔ پہلے جرم ثابت کرنا چاہیے، پھر یہ حکم دینا چاہیے۔ اصل میں شخصی آمریتوں کے دور میں جس طرح دستور بھی موجود ہوتا ہے اور ایک بالا تر قانون بھی چل رہا ہوتا ہے جو آمریت کے ہر فعل کو قانونی جواز فراہم کرتا ہے، اسی طرح یہ قدم بھی دستور کے تحت نہیں بلکہ اسی بالا تر قانون کے تحت اٹھایا گیا تھا جسے دنیا کے ہر آمر اور ڈکٹیٹر نے اپنے مفاد کے لیے وضع کر رکھا ہے۔ سوال: ماچھی گوٹ کے اجتماع ارکان میں کیا پالیسی طے ہوئی تھی؟ جواب: دراصل مولانا مودودی صاحب نے اپنا استعفیٰ اس شرط پر واپس لیا تھا کہ وہ اس کو اجتماع ارکان میں رکھیں گے۔ اس استعفے کی وجہ سے ارکان پر شدید دباؤ تھا اور ان کی اکثریت کے ذہن مفلوج تھے۔ اسی صورتحال میں مولانا مودودی صاحب جماعت کی پالیسی کے بارے میں قرارداد استصواب کے لیے پیش کرنا چاہتے تھے۔ اجتماع عام سے پہلے شورا کے اجلاس میں جب یہ قرارداد میرے سامنے آئی تو میں نے اس پر شدید تنقید کی، جس پر شورا کے اجلاس میں تعطل پیدا ہو گیا۔ بالآخر 24 گھنٹوں کے بعد مولانا باقر خان صاحب میرے پاس قرارداد لے کر آئے اور کہا کہ امیر جماعت فرماتے ہیں کہ اگر تم اس میں کوئی لفظی ترمیم کرنا چاہتے ہو تو کر دو۔ اگرچہ کسی لفظی ترمیم سے میرا مدعا حاصل نہیں ہوتا تھا، تاہم محض اس خیال سے کہ جماعت میں انتشار نہ پیدا ہو، میں نے اس قرارداد میں ذرا سی لفظی ترمیم کر کے اسے جماعت کے اصل مقصد کے قریب تر لانے کی کوشش کی، اور بعد میں یہ کثرت رائے سے منظور ہو گئی۔ اس قرارداد کے 4 جزو تھے اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ جماعتی سرگرمیوں کے ان چاروں اجزاء میں توازن رکھا جائے گا۔ اس قرارداد کا بنیادی فلسفہ بھی یہی تھا کہ اصلاح معاشرہ ہی ملک میں صحیح سیاسی تبدیلی کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب نے اس قرارداد پر وفاداری سے عمل نہیں کیا، اور ان کی روش یہی رہی کہ جماعت کی تمام سرگرمیاں انتخابات کے لیے مخصوص رہیں۔ سوال: کیا مولانا مودودی صاحب سے اختلاف رکھنے والے حضرات جماعت کے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے خلاف تھے؟ جواب: اختلاف رکھنے والے حضرات جماعت کے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے خلاف نہیں تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جماعت کبھی بھی سیاست میں حصہ نہ لے، بلکہ ان کی خواہش یہ تھی، اور یہی شورا نے طے کیا تھا، کہ فی الحال سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی جائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس بات کی اس وقت کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ جماعت کی طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے میدان میں اتر جائے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ فی الحال سیاسی سرگرمیوں کو کم کر کے تعلیم، تربیت اور تنظیم کے کام کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ جماعت کی قوت اتنی بڑھ جائے کہ یہ ملکی سیاست پر مؤثر طریقے سے اثر انداز ہو سکے۔ پھر اگر ممکن ہو تو سیاست میں براہ راست حصہ بھی لیا جائے۔ جماعت کے سیاست میں حصہ لینے پر کبھی بھی کسی کو اعتراض نہیں رہا۔ یہ تو محض مجرم بنانے کے لیے کہا جانے لگا
کہ یہ حضرات اس کو تبلیغی جماعت بنانا چاہتے تھے۔ سوال: جب آپ جماعت میں شامل ہوئے تو اس وقت جماعت کا نصب العین کیا تھا؟ جواب: اس وقت واقعہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کے طریقے پر اقامت دین کرنے کے لیے ہی اٹھے تھے۔ اس وقت ہماری تحریروں میں، تقریروں میں، قول میں، عمل میں، ہر چیز میں واضح طور پر بیان کیا جاتا تھا کہ ہمارا طریقہ اور ہمارا کام انبیاء کے طریقے پر اقامت دین ہے۔ لیکن ملک تقسیم ہونے کے بعد مولانا مودودی صاحب میں بعض تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئیں، اور مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ جو جتھا بندی کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اب اس کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جائزہ کمیٹی کے ارکان کے خلاف ان کے اقدام اور ماچھی گوٹ کے اجتماع ارکان کے بعد ہر چیز نمایاں ہو گئی کہ اب وہ خالصتاً سیاسی پارٹی کی حیثیت سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ انبیاء کے طریقے پر اقامت دین کی بساط اب لپیٹ دی گئی ہے۔ سوال: کیا نصب العین میں انحراف کا اندازہ جائزہ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ہوا تھا؟ جواب: جائزہ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد وہ چیزیں جو نصب العین میں انحراف کا سبب بن سکتی تھیں اور زیادہ نمایاں ہو گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ الیکشن نے یہ واضح کر دیا کہ ہم جو وعدے کرتے تھے وہ یوں ہی محض کہنے کی حد تک تھے، اس لیے کہ الیکشن میں وہ تمام ہتھ کنڈے جو ناجائز سمجھے جاتے تھے استعمال کیے گئے۔ اس وجہ سے جماعت پر پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ ہمارے دعوے کیا تھے اور ہم نے عمل کے میدان میں کیا کیا ہے۔ سوال: جماعت میں ان رجحانات کی اصلاح کے لیے جو بالآخر اسے اپنے نصب العین سے ہٹانے کا سبب بنے، آپ نے کیا کوششیں کیں؟ جواب: جماعت میں نصب العین سے انحراف کو روکنے کے لیے واقعہ یہ ہے کہ میں سب سے مؤثر شخص تھا۔ چنانچہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی جسے میں نے محسوس کیا کہ یہ امیر جماعت یا جماعت کے ارکان میں غلط رجحان پیدا کر سکتی ہے تو میں نے اس پر فوراً توجہ دلائی۔ قیام پاکستان سے پہلے ہی جب جماعت کی دینی دعوت کو ایک دنیاوی تحریک کی صورت دی جانے لگی اور بے تکلفی سے یہ لکھا جانے لگا کہ اسلام ایک تحریک ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک لیڈر ہیں، تو میں نے اس پر اعتراض کیا تھا اور مولانا مودودی صاحب سے کہا تھا کہ یہ اصطلاحات نہ صرف عام آدمی کے ذہن کو خراب کرنے والی ہیں بلکہ دین کے وقار کو بھی بڑھانے کے بجائے گھٹانے کا باعث ہوں گی، کیونکہ تحریکیں تو دنیا میں بہت سی ہیں اور ان میں کئی شیطانی تحریکیں بھی ہیں، لیکن دین تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح لیڈر تو نہ جانے کتنے لوگ ہوئے ہیں، لیکن خاتم الانبیاء تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں دین کی دعوت کے بارے میں عام آدمی کے ذہن کو خراب کرنے کا باعث ہو سکتی ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کہتے رہے کہ میرے اور تمہارے نقطۂ نظر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن وہ اور ان کے ہم خیال ساتھی اسی طرح لکھتے رہے۔ ان الفاظ کے کثرت استعمال سے چونکہ یہ اشتباہ پیدا ہوتا تھا کہ لوگوں کے ذہن دین کی دعوت کے بارے میں عام طرز کی دنیاوی تحریکوں کی طرف منتقل نہ ہو جائیں اور وہ لائے عمل کے لیے اسی نہج پر سوچنا شروع نہ کر دیں، اس لیے میں نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں اس پر بہت توجہ دلائی کہ ہمارا اصل فرض اقامت دین اور شہادت حق کا ہے، اور ہمیں اس چیز سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری جد و جہد کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جماعت میں یہ اصطلاحات در حقیقت میرے توجہ دلانے ہی سے زیادہ فروغ پائی ہیں۔ اس زمانے میں نے خاص اسی لیے اپنی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار لکھی۔ اس میں میں نے یہ واضح کیا کہ شہادت حق اور اقامت دین کی جو اصطلاحات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کا مفہوم کیا ہے، اور اس شہادت حق کی دعوت کے لیے قرآن مجید نے عام دنیاوی طریقوں سے ہٹ کر جو راہ متعین کی ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ فلسفہ بنا لیا گیا ہے کہ تحریکیں اصول سے نہیں بلکہ شخصیت سے چلتی ہیں، اور جب تک شخصیت نہیں بنائی جائے گی تب تک یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا، تب میں نے مولانا سے کہا کہ اول تو دین کے تحریک ہونے کے ہی مخالف ہوں، تاہم اگر یہ بات صحیح بھی ہو تو شخصیت اپنے عمل سے آپ پیدا ہوتی ہے، مصنوعی طریقے سے نہیں بنائی جاتی، اور اگر مصنوعی طریقے سے بنائی گئی تو لیڈروں والے وہ تمام لوازم اختیار کرنے پڑیں گے جنہیں عام دنیا دار لیڈر اختیار کرتے ہیں اور جنہیں آپ حرام سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں جماعت کی دینی دعوت کے مزاج کے سخت خلاف ہیں اور یہ رجحان صحیح نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے یہ چیز نہیں مانی بلکہ یہ قبول کر لیا کہ انہیں لیڈر ہی بننا ہے، چنانچہ لیڈروں والے وہ تمام لوازم اختیار کیے گئے جنہیں وہ خود حرام قرار دے چکے تھے۔ حرمت تصویر کا معاملہ اس کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے تصویر کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اگرچہ میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا، لیکن انہوں نے فتویٰ دیا
کہ تصویر کھنچوانا حرام ہے، لیکن لیڈر بننے کے لیے بلا جھجک تصویریں کھنچواتے رہے۔ اسی طرح جماعت کے کسی رسالے میں کوئی مضمون نکلتا جس میں قابل اعتراض بات ہوتی اور مجھے توجہ دلائی جاتی تو میں صاحب مضمون کو بلا کر تنبیہ کرتا۔ اگر باہر سے کوئی اطلاع آتی کہ فلاں رکن نے ایسی تقریر کی ہے اور ان خیالات کا اظہار کیا ہے تو میں ان سے بھی باس پرس کرتا۔ اصلاح کے لیے یہی کچھ تھا جو میں کر سکتا تھا، بلکہ میری مسلسل تنقید اور اصلاح کی ان کوششوں سے تنگ آ کر مولانا مودودی صاحب کے بعض معتقدین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں شاید رشک اور رقابت کی آگ میں چل رہا ہوں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے زندگی بھر کسی چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری لینے کا شوق بھی نہیں رہا۔ البتہ جو ذمہ داری مجھے سونپ دی جاتی ہے میں پورے احساس ذمہ داری سے اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوال: کیا ایسی چیزیں شورا میں بھی زیر بحث آتی تھیں؟ جواب: جی ہاں، شورا میں ان پر بحث ہوتی تھی، لیکن شورا کی ان چیزوں پر تنقید زیادہ مؤثر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایسے حضرات کی تحریریں یا تقریریں جب بھی زیر بحث آتی وہ احتیاط کا وعدہ کر لیتے، جب شورا ختم ہوتی تو وہی کچھ دوبارہ ہونے لگتا۔ سوال: جماعت سے نکل جانے والوں پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جماعت کیوں نہیں بنائی؟ جواب: یہ ایک احمقانہ خیال ہے کہ جماعت سے نکل جانے والوں کو ضرور ایک علیحدہ جماعت بنانی چاہیے تھی۔ جماعت بنا دینا اور اس کے نتیجے میں ایک فتنہ اٹھا کھڑا کرنا کوئی سعادت دارین کمانا نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اس تجربے سے تمام لوگوں کو بڑی تنبیہ ہو گئی کہ کسی جماعت کو صحیح مقصد کے لیے چلانا کس قدر مشکل کام ہے۔ بڑے ہم دعووں اور بڑے نیک ارادوں کے ساتھ یہ کام شروع کیا گیا تھا، بڑی اچھی صلاحیتیں بھی جمع ہو گئی تھیں، لیکن یہ معاملہ جس طرح بگڑا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس تجربے کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہم ایک شدید غلطی کر بیٹھے تھے، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے ایسے مفید کام نکال لیے جن سے پوری امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میں خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے جماعت سے الگ ہونے کے بعد دین کی اور اس امت کی جو خدمت کی ہے وہ میں جماعت میں رہ کر نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی میری رائے یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے تعلیمی، مذہبی اور علمی کام کیے ہیں جن سے پوری امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جن لوگوں کو جماعتیں بنانے کا شوق تھا ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ لوگ جماعتیں بناتے ہیں نیک مقاصد کے لیے، لیکن پھر جلد ہی اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ جو جتھا بندی کر چکے ہیں اس کی قیمت وصول کی جائے۔ ہمارے پیش نظر ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس خطرے کو مول نہیں لینا چاہا۔ اپنی صلاحیتوں کی حد تک ہم نے پوری ملت کی خدمت کی ہے۔ پوری ملت ہماری جماعت ہے، ہم اس کے خادم ہیں۔ سوال: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کسی اسلامی طرز کی اجتماعیت سے وابستہ ہونا واجبات دینی میں سے ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جواب: یہ بات بالکل غلط ہے۔ پوری امت مسلمہ ہماری جماعت ہے اور اس جماعت کی خدمت کرنا ہمارے فرائض و واجبات میں سے ہے۔ آج تک اس ملت کے اندر جتنی جماعتیں بنی ہیں انہوں نے در حقیقت جذب ملت سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا ہے اور اپنی دکان، جسے وہ اپنی جماعت کہتے ہیں، بنا لی ہے، پھر ملت سے بالکل بے پرواہ ہو کر اپنی اسی دکان کو چلانا چاہتے ہیں۔ مجھے جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے بعد یہ احساس ہوا کہ جماعت بنانا اور پھر اس کے ذریعے سے ملت کی خدمت کرنا نہایت مشکل کام ہے اور ہر ایک کا یہ ظرف بھی نہیں ہے۔ لوگ جماعتیں بناتے ہیں، پھر ملت کی خدمت کے بجائے اپنی جماعت ہی کی خدمت مد نظر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جماعتیں ملت کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ یہ کام فائدہ مند نہیں بلکہ خطرناک اور مہلک ہے۔ کسی جماعت کے کڑے ڈسپلن میں جکڑ کر اس کے مخصوص اغراض کے لیے استعمال ہونے سے بہتر ہے کہ آپ پوری ملت کو پیش نظر رکھ کر اس کی خدمت کریں۔ اپنی صلاحیت کے مطابق جو بھی مذہبی، سیاسی یا تعلیمی کام کیا جا سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا دینی فرض ہے اور بس اتنا ہی ہم پر واجب ہے۔ اس سب کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ مولانا اصلاحی کو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونا بہت ناگوار تھا۔ اس کی ایک گواہی جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے معروف صحافی عبدالرشید عراقی ان الفاظ میں دیتے ہیں: مولانا امین احسن اصلاحی کم گو، فعال، سنجیدہ مگر سرگرم اور نفس شناس تھے۔ ان کی پیشانی کی شکنیں ہمہ وقت معنی خیز نتائج کی متلاشی ہوتی تھیں۔ وہ 17 سال جماعت اسلامی سے وابستہ رہے اور ہر نازک موقع پر جماعت کی عظمت و وقار کے لیے سینہ سپر رہے۔
ان کی اصابت رائے کا یہ عالم تھا کہ مولانا مودودی رحم اللہ علیہ اور ارکان جماعت اسلامی ان کے مشوروں کی قدر کرتے تھے۔ سنجیدگی کے ساتھ بے باکی اور صاف گوئی مولانا کا امتیاز تھا۔ پروفیسر حکیم عنایت اللہ نسیم سوہتری مرحوم نے، جو جماعت اسلامی سے کئی سال تک وابستہ رہے اور ماچھی گوٹ کے اجتماع کے بعد جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے، مجھ سے کئی بار اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب مولانا مودودی نے امارت سے اپنا استعفیٰ پیش کیا تو مولانا امین احسن اصلاحی ایک دم غصے میں آ گئے اور مولانا مودودی سے فرمایا، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی مالا ہے، ہم آپ کو گریبان سے پکڑیں گے۔ اگر اس راہ پر آپ چل نہیں سکتے تھے تو جماعت کی بنیاد کیوں رکھی تھی؟